بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی اندناک خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس سے ابھی کھل کر میں اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کر دیا کہ میری بیوی بڑی جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد یہ اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کے رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی۔ میری بیوی کے مرنے کی خبر پہلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لان تان کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا، پر تو نے سچ میں اس کا جنازہ وہیں نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہوں گے۔ وہ بیچاری بولی نہیں، اس لیے گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم نہیں کر سکا تھا، میں اس پر کیا ظلم کرتا۔ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بہت ہی زیادہ تکلف والا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا تھا، اور اس قدر شرماتی لچاتی تھی کہ میں اس سے بات کرتا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ خیر، اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 مہینے گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا، پر اب تو اصل آفت میرے سر پر پڑی تھی۔ میری ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، تم نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے چونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی اس لیے اسے دفنایا بھی یہیں پر جائے گا۔ لیکن بیوی کے میکے میں ایک آدمی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس پر جتنے ظلم کیے، اب ہم اسے مر کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال دیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اب میری بیوی تھی، وہ چاہے دفن جہاں بھی ہوتی، میرے اس کے ساتھ نسبت ختم تو ہونے سے رہی، سو میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ ضد کی تھی۔ زور دیا تھا، کہنے لگا، ارے بھائی آپ کیا، تم بھی قبر میں لیٹ جاؤ، نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا، جلدی جلدی قبر پر سلین ڈال دی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم میاں آپ کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ تبھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل ہی جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، سوچا کہ شاید موبائل میں کہیں رستے میں پھینک آیا ہوں۔ پھر مجھے یاد ہے کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہرکی تھی۔ میں اس وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکا، لیکن بات دراصل یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں کہیں بھول آیا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا۔ اب موبائل فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ بات تو آپ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ گھر سے نکلا تو فوراً اس قبرستان میں پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میری نظر پورے قبرستان پر پڑی تو کہیں اپنا فون نظر نہیں آیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بوڑھا آدمی میری طرف آیا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹے؟ مخلص، شاید اس قبرستان کا گورگن تھا، بس چاچا شاید یہاں اپنا موبائل بھول گیا ہوں، وہ ڈھونڈ رہا ہوں، موبائل کہیں
तुम्हें अपना मोबाइल कब्र में तो नहीं गिरा के आ गए? चाचा बड़ी हैरानी से पूछा था। हाँ, ये भी हो सकता है कि असल में जब मैं कब्र में देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज से पकड़कर खींचा था। लगता है कि मेरा मोबाइल नीचे ही गिर गया है। ये बात सुनकर मैं लरज कर रह गया। तो क्या मेरा मोबाइल इस कब्र में गिर गया है? लगता है कि अब मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। तौबा करो मियाँ, कैसी बातें करते हो? वो आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। एक चंद हजार के मोबाइल के लिए तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे? कब्र अल्लाह की हद होती है। खबरदार, अगर तुमने कब्र खोलने की कोशिश की तुम्हारी बीवी के सारे मैके वाले घर वाले उठ कर आ जाएंगे। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें ऐसी बात हरगिज मत करना। वो यही सोचेंगे कि तुमने ही इनकी बेटी को मारा है। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया कि इस आदमी को मेरे घरेलू मसाइल के बारे में कैसे पता है। ये गोरगन था, फिर इसको ये भी पता था कि ये मेरी बीवी है, उसके घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, और ये कि ये मेरी बीवी के मेके का कब्रिस्तान है। शहरों में अमूमन ऐसी तफसीलात नहीं बताई जाती, ना ही कोई दूसरे ख़ानदान के बारे में जानता है, पर यह गोरगन अजीब था, जिस हर तरह की मालूमात थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन चुप था। इस वक्त गम इतना था कि मैं फ़ौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अपनी अम्मा को बताई। अम्मा कहने लगी, अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम ऐसा करो कि दूसरा मोबाइल ले लो, खाम परेशान होते हो। अब अगर बीवी की वफ़ात के बाद तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं होगा तो तुम्हारा दिल और भी ज़्यादा परेशान होगा। अपने ध्यान बटाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम जाकर अपने लिए नया फ़ोन ख़रीद लो। मैंने कहा, अम्मा, इस नंबर पर तो मेरे काफ़ी सारे जानने वाले थे, लेकिन चलो आप कहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपको 1 महीने बाद लौटा दूँगा। माँ ने मुझे पैसे दे दिए। मैं जाकर अपना नया फ़ोन ख़रीद लाया। मैंने अपने पास एक सिम भी रख ली, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे मज़ीद बेचैनी में डाल दिया। रात की 12 बजे थे। मेरे फ़ोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। अचानक से सिग्नल आए तो मैंने पहला नंबर जो मिलाया वो अपना पुराना नंबर था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र में गिर गया है तो अब वो ख़त्म हो गया होगा, बंद हो गया होगा, क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया, इस पर बेल जाने लगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगने लगा कि मेरा मोबाइल कब्र में है और वहाँ इस पर बेल जा रही है। लेकिन अगले लम्हे जो हुआ, इसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरा फ़ोन उठा लिया गया और फिर जो हवास इस कदर हैरान और परेशान और तजस्सुस में मुब्तला हुआ कि फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। माँ भी हैरान थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बेटे, कहाँ जा रहे हो? अम्मा, मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पहले फ़ोन का बहाना बनाकर गए थे, अब कौन सी आफत आ गई है? रात के इस वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो। अम्मा, मुझे जाना होगा। ये कहकर मैं तो घर से निकल गया। मैं नहीं जानता कि मेरी माँ मेरे पीछे कितनी परेशान हुई होगी। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, वो था मेरी बीवी का ख्याल। क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था, इसके बाद मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता था। मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस मामले की जाकर तहकीक करूं। इसलिए मैं अपनी बीवी के आबाई कब्रिस्तान पहुंच गया था। मगर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो वही गोरगन मुझे मिला। अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने आते हो? मुझे देखकर वो गुस्से से बोला। गोरगन मियाँ, आपका काम क्या है? कब्रें खोलना। आप इस तक रहिए। आप मुझसे बार बार सवाल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ? लेकिन मियाँ, मैं तो तुमसे हमदर्दी की वजह से पूछ रहा हूँ। तुम्हें इस कब्रिस्तान का नहीं पता। मैं यहाँ का गोरगन हूँ, तो मैं ही जिम्मेदारी उठाऊँगा। पूछ रहा हूँ कि कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर देता हूँ। मैंने गोरगन को भी सारी बात बता दी थी। यह सुनते इसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। अच्छा, मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता बेटा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी से है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों से जाकर इस बात का पता मालूम करो। तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। मैं कुछ बोलूँगा तो वो ख़यानत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद को गुनहगार नहीं करना चाहता। तुम खुद जाकर मालूम करो। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैं गोरगन की बात सुनकर समझ गया था कि वो मुझे पूरी बात नहीं बताना चाहता। शायद कि इसने मेरी बीवी के घर वालों से कोई रकम वसूल की होगी या कोई और वजह होगी, जिसकी वजह से वो पूरी बात मुझे नहीं बता रहा था। मैं अपनी बीवी के कब्रिस्तान से होकर
اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا بالکل باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہرے پہ بے پناہ غصہ تھا، لگتا تھا جیسے کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے میری بیوی کے بارے میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے تھے۔ تبھی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا، وہ پیالی گر کر ٹوٹ گئی تو سب لوگوں کی توجہ میرے اوپر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے ان کے گھر میں چوری کر لی۔ بیٹا تم یہاں کیسے ہو اور کب آئے تھے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا آؤ آؤ، ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ کیا کریں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آ رہا، وہ ایسی غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈوا دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو کہ کئی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے لیے بے حد قریب ہو گئے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا۔ اچھا ماں جی میں آپ کا کام کروا دوں گا، لیکن آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں، میری ساس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس کی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا کہ میں اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں ایک بار، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جانتا تھا اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھولوں، قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورگن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو تو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چپ بیٹھ جاؤں گا، پر میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسے لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو۔ میں نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کے سلوں کو ہٹانے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت اتنے جوش میں اور ولولوں میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے پتھر کے سلیں ہٹائی تو ایک اور حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، ٹھنڈا پسینہ میرے چہرے پر آ رہے تھے اور میں اس قدر پریشان تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، قصور ہوں یا پھر اپنی بیوی کا ماتم مناؤں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ میری بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا، پر ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں رہا بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ کچھ دیر ہواؤں کے جھکڑ کی آواز آتی رہی، ایسی آواز آتی رہی اور پھر کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بے وقوف بن بھی جاتا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے، وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ یا پھر جھوٹ لگتی تھی، ایسی حقیقت میں ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی ہے، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکتی۔
یہ اللہ کا راز ہے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی قبرستان میں سے فرشتے کی آواز کو انسان سن سکے۔ بس تبھی سے مجھے شک پڑ گیا تھا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر جب میں نے قبر کھودی وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹے کی قبر میں نے کھودی ہے پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تو لائے تھے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ اب ان سے ڈرنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ نہیں سکتا تھا اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے۔ ان کو تو میں نے نہ جانے کسائی ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر مرنے پر تیار ہو گئے تھے اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہ سنتے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بانجی کا خیال آیا جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنے چاہتا تھا جو کہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اس دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا پوچھتا وہاں کی اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں کہیں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی نسکا کے لیے نکالا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور آج اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے یہ دروازہ کھلا میں نے دیکھا سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کھڑی تھی۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی اور شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک گنڈا زہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سر کو چپ کرا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں؟ تو تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام مت لو۔ تم نے اس کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات تو سن لیں، پھر آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن تھا جو کہ اس کی خالہ کا بھی بیٹا تھا، اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نذیر کے ساتھ بہت کلفی بڑی تھی تو ایک دن نذیر نے اسے کہا کہ وہ اسے ماڈرن کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا۔ وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اسے اپنی ماں ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصویر بھی بنائی۔ جب میری اتنی ساری تصویریں بن گئی وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی تھی۔ یہ بات بھی اس کی ماں کو پتہ چلی۔ ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی، پر اس بھانجے نے کوئی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ سو وہ کبھی اس کے سسرال آتا، کبھی کچھ کرتا۔ ساتھ ہی اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ ابھی میری بیوی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی تھی۔ اپنا اپنا غم وہ کسی پر زہر نہ ہونے دیتی۔ پھر ایک دن اس کی خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ تم میری بیوی بن کر رہوگی۔ اسے بے وقوف کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ ایک شخص کے نکاح ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے یہ ناٹک اس نے اتنی کامیابی سے کیسے کیا، پر جیسے میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا تھا اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے
اور شادی سے دفنانے میں جلد کرنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی ان سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کو پیسے جو کھلائے ہوئے ہوں گے۔ اب میری بیوی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور اس پر بے انتہا ظلم بھی کیا کرتا۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں، مجھ سے اور سب لوگوں سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی، اس لیے وہ اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جان کر اسے دھتکارنے کے بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا، تم اس برائی سے ڈرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اب تم اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننا۔ اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا اور دیکھوں گا یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر سٹوری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ، ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تو اب تک ہمیں دیجیے اجازت اور ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔